اب میں جس ہستی کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان کے بارے میں جالب کا یہ شعر عین صادق آتا ہے۔ میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہیں، میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہیں، شب ہے کیا شب کے سہارے کیا ہیں، جو رہے تمام عمر شاہوں کے سناخواں غالب، جو رہے تمام عمر شاہوں کے سناخواں غالب، وہ بیچارے سخن ساز میرے آگے کیا ہیں۔ میری مراد آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز مہمان خصوصی عزت مآب شہنشاہ خطابت شہزادہ اہل حدیث شہباز خطابت عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لانا چاہتے ہیں عزت مآب محترم جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ جو ساتھی باہر تشریف فرمائے ہیں برائے مہربانی اندر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں قریب قریب ہو جائیں اور وہ اندر تشریف لے آئیں، مہربانی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، تعریف دنیا کی ایسی چیز ہے کہ جو سب کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آنے سے قبل تعریف کی جا رہی تھی، لیکن مجھے خود حیرانی ہو رہی تھی جو باتیں کہی جا رہی تھیں کہ وہ میرے اندر کہاں ہیں۔ بہرحال وہی کہتا ہوں جو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی تعریف کرتا تو کہا کرتے تھے اللہم لا تأخذنی فیما یقولون، اللہ میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے مجھے اس وجہ سے نہ پکڑنا، واجعلنی خیرا مما یظنون، اللہ انہوں نے میرے بارے میں جو رائے قائم کی ہے مجھے اس سے اچھا بھی بنا دے۔ میں خیر یہ جو پیچھے چھوٹا چھوٹا کوئی بول رہا ہے نا بھائی، یہ بھی بند کر دیں۔ آپ احباب سے گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع سوچ کے لایا تھا، بھائی کے اعلان کی وجہ سے وہ میں بدل رہا ہوں۔ دنیا میں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کی ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہمیں جو اچھا لگے وہ کچھ بھی نہ ہو اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔
اور جس سے ہماری تھوڑی دوری نفرت بغض ہو جائے پھر ہم اسے ایسا پٹکتے ہیں کہ آسمان سے زمین پہ لا کر کے اس کا کچومر کیا سینڈوچ بنا دیتے ہیں. ان دونوں پہلوؤں کے درمیان دوسرا کوئی انسان چلے یا نہ چلے، لیکن ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد چلنا ضروری ہے. کیونکہ ہر جمعے ہر خطیب اپنے خطبے میں جو پہلا لفظ بولتا ہے وہ یہی ہے، ان الحمد للہ نحمدہ. یہ میسج اور یہ پیغام اگر آج کی اس ملاقات میں ہم لے گئے تو امت وسط کا جو ہمارے اوپر ٹائٹل لگا ہے نا، انشاءاللہ صحیح معنوں میں سجے گا. اعتدال، انصاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا سب سے بڑا امتیاز ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، نجات کی راہوں پہ جانا چاہتے ہو، فالعدل فی الغضب والرضا. خوشیوں میں تو ہر کوئی عدل کر لیتا ہے، مزہ تب ہے کہ بندہ ناراض ہو، غصے میں ہو، پھر بھی عدل کی بات کرے. بنتی ہو پھر تو لوگ تعریفیں کر ہی لیتے ہیں، نہ بنتی ہو پھر بھی انسان اعتدال کو نہ چھوڑے. یہ کامیاب معاشرہ، سوسائٹی اور انسان ہوں گے. حضرات، میں اس جملے کے تینوں پہلو لانا چاہتا ہوں. ان الحمد للہ، پہلے پہلو کا تعلق ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے رویوں سے ہے. جی بیٹا، اب آپ لوگوں میں سے کوئی حرکت شرارت ہوئی نا، میں نے کھڑا کر دینا ہے اور کیمرے میں آپ لوگوں کی تصویر بننی ہے، محلے محلے میں پھیل جانی ہے. آپ بہت اچھے ہیں، گفتگو کو اچھا بن کے بیٹھ کے سوچیں. اگر کوئی مسئلہ، ضرورت، پریشانی ہے تو آپ ابھی جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. درمیان میں حرکتیں اچھی نہیں ہوتی. اچھے بچے بات کو توجہ سے سنتے ہیں. ان الحمد للہ، سبق یہ دیا گیا تھا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسانوں، تمہیں انسان ہونے کے ناطے رحمان نے اپنی فطرت پہ اٹھایا ہے. رحمان کی فطرت کیا ہے؟ اللہ کو تعریف بڑی اچھی لگتی ہے. اللہ کو اگر میں کہوں کہ قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس کی سین تک اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو بے جا بات نہیں ہوگی. اللہ کو تعریف اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ بے وجہ تعریف نہیں کرواتے، کچھ کر کے تعریف کروا رہے ہیں. اور ہمیں بھی حکم ہے کہ تعریف کرواؤ نہیں، کچھ ایسا کرو کہ دنیا خود تعریف کرے. کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ ماں باپ سے مت کہو ماں جی دعا کرو، ابو جان میرے لیے دعا کرو. کچھ ایسا کر جاؤ کہ آپ کہیں یا نہ کہیں، ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، استاذ کے دل سے دعا نکلے، بڑے کے دل سے دعا نکلے، بزرگ کے دل سے دعا نکلے. آپ کچھ بڑے ہونے کے ناطے ایسا کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل سے دعا نکلے اور تعریف نکلے آپ کے حق میں. یہ اصل تعارف ہے اور یہ اصل تعریف ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ساڈا نا ہی نہیں لیا. تسی کام کوئی نہیں کیا ہوتا، ساڈے نا دی تسی پھٹی نہیں لائی، اور کچھ کر کے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن تعریف چاہیے ہوتی ہے. ان الحمد للہ، تمہارے رب کو تعریف اچھی لگتی ہے اور رب کی تعریف کیا کرو. اور محبوب کیا کہتے ہیں کہ تعریفیں ہیں تو ساری اللہ ہی کے لیے. نحمدہ، میں اور میرے امتی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. حضرات، اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں انشاءاللہ اس کی طرف بڑھوں گا، لیکن اپنی طرف آئیں.
ایک اجنبی رشتہ، اجنبی بیٹی دور دراز کی، جس کے قریب کسی کی سوچ بھی نہیں گئی ہوتی، پتہ ہے ہم اس کا رشتہ کیسے لے لیتے ہیں، وہ اپنی عزت کیسے دے دیتی ہے، جس کی حفاظت کرتے 20 سال ماں باپ کو، رشتہ داروں کو گزر گئے ہیں، وہ اٹھا کے ہماری گاڑی میں اسے کیوں بٹھا دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے تعریف ہوتی ہے۔ تعریف تعارف سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا تعارف، یہ کون ہے جی؟ یہ ان کا نام ہے جی، ماشاءاللہ جی نام بڑا پیارا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جی؟ میں جی ٹیچر ہوتا ہوں جی، ماشاءاللہ شعبہ بھی بڑا پیارا ہے جی۔ جناب آپ کی فیملی؟ میں فلاں برادری سے، ماشاءاللہ جی کمال کی ہے جی۔ آپ باقی دیگر معاملات؟ ماشاءاللہ جی اپنے کھیت ہیں، اپنی کاشتکاری ہے جی، اپنا کاروبار ہے جی، اپنی پراپرٹی ہے۔ یہ تعریفیں ہونے لگتی ہیں، تعریفیں چلتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، تعارف بن جاتی ہیں، اور لوگ پھر ذکر کرتے ہیں کہ جناب لڑکی کا والد دنیا میں چلتا پھرتا فرشتہ ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی۔ بھائی ماشاءاللہ جی سارے عقل مند ہیں اور جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن شرافت ہے۔ بہنیں ساری سلیقہ شعار ہیں، ماں زبردست، بہنیں اللہ اکبر، لڑکی خود کمال کے ہنر، عاجزی مٹی ہوئی۔ جب اتنی تعریفیں سنتے ہیں نا تو ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ جب اتنا کچھ ہے تو ہم ان سے رشتہ کیوں نہیں کر لیں۔ اب ادھر کا تعارف شروع ہوتا ہے۔ لڑکا کون ہے جی؟ ماشاءاللہ جی استاذ ہے، ٹیچر ہے، کاشتکار ہے، ڈیرے دار ہے، اس کا جی ٹریڈ اور بزنس ہے، کاروبار ہے، منڈی ہے، دکان ہے، یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے۔ اچھا باپ پاجی پوچھو ہی نا، ماشاءاللہ انہیں جدو پرانے زمانے دا BA کیتا سی ادو ٹاپ کیتا سی، ماشاءاللہ جی بڑا۔ چلتے چلتے شگفتگی بیان ہوتی، بھائیوں کے تذکرے ہوتے، آخرکار کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر والے عزت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی عزت لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور دونوں آپس میں رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کبھی سوچا کہ اصل چیز کیا ہے؟ تعریف اور تعارف، اور تعارف میں اس بات مثبت پہلو، مثبت تعریف چیزوں کو کھینچ کے لاتی ہے، قریب کرتی ہے، محبتیں بڑھاتی ہے، پیار بڑھاتی ہے، فاصلوں کو کم کرتی ہے۔ اب جب یہ گھر بن گیا، اگلے دن پاجی تسی ولیمے تے آنا ہے، ولیمے تے آنا ہے۔ اب دیکھیے منگنیاں ہو گئیں، سارا کچھ ہو گیا، چلیں اس سے بھی تھوڑا سا پہلے منگنی بھی ہو گئی ہے، تعارف کی بنیاد پہ وعدے ارادے بھی ہو گئے ہیں۔ مسئلہ آ گیا، پاجی برات تے کنے کا ہو گئے؟ یہاں سے ذرا سوچنا کیا ہونے لگا ہے۔ پاجی ساڑھے تے رشتے دار بڑے نے، اسی کوئی 500 بندہ تے ہوواں گے۔ یار خیال کرو 300 لے آیا جے، باقی تسی اپنے ولیمے تے چاہ پورے کر لیا جے۔ یہاں سے پھڈا شروع ہوا۔ اچھا یہ ایڈے ہی شودے تے بھوکے نکلے نے، سنیا سی مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، دولت بڑی ہے، انہاں دے دل ماٹھے نکلے نے۔ 500 کو بندہ ہوتا بلا۔ یہاں سے تعریف کس میں بدل گئی؟ تنقیس میں۔ ادھر وہ بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں؟ یار کڈے پڑوے نے، اداں لگتا پہ جی بھوکے نے، انہوں نے سارے اٹھایا نا، کدی کھانا ہی نہیں کھادا ہوں، یہ کہیں اسی 500 پورا ہی ہونا۔ اچھا جی آ جاؤ، یہیں سے پہلا کلیش شروع ہو گیا۔ اب بات آ گئی ولیمے پہ، ولیمے والے دن اب وہی لڑکا ہے، وہی لڑکے ہیں، وہی بھائی ہیں، وہی باپ ہے، وہی بہنیں ہیں، شادی حال میں آئے ہیں۔ ہوں ادھروں اسی ذمہ داری چک لیے، کل تعریفاں کر کر کے رشتہ لے لیا سی، ہوں کام شروع ہو جاتا ہے۔ کڑی دا پیو تے اداں کھان ڈیا سی جویں زندگی چ پہلی دفعہ کھانا ویکھیا ہوندا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ لے وہ بھراواں تو جاچ ہی نہیں سی، وہ جڑے نال لے آئے نہیں، ایک ایک بوتل پی لی، دوجی پھڑ کے ٹیبل تھلے رکھ لی، پاویں انہوں نے ویکھی نہ ہوئے، لیکن باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ باتیں چلتی چلتی کہاں آئیں؟ لڑکی تلک۔ اب جب لڑکی کے ماں باپ کی تعریفیں ہو رہی تھی، اس نے عزت بھی حوالے کر دی۔ لڑکے کے والدین کی جب تعریفیں ہو رہی تھی، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے انہیں ماں باپ بنا
لیکن ہم نے سوچا نہیں آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ تنقید سے ایک دوسرے کے کیڑے اور نقص نکالنے شروع ہوئے، دل میں دراڑیں بڑھتی چلی گئیں، لڑکی کو اپنے ماں باپ یاد آنے لگے اور یہ لوگ 2 نمبر نظر آنے لگے، اور اب لڑکے کو جو باتیں سنائی گئیں انہیں وہ لوگ اچھے نہ لگنے لگے۔ وہ جو قربتوں کے رشتے تھے، جو پیار سے بنے تھے، جو تعریف سے حاصل ہوئے تھے، جو تعارف میں محبتوں کی انتہا کو پہنچ گئے تھے، جو ایک نسل اور خاندان اور ورثے کی حیثیت سے آپ کی زندگی بن گئے تھے اور دل و جان میں رچ بس گئے تھے، کون سی چیز توڑ رہی ہے؟ تنکیس۔ اور خطبہ ہم ہر جمعے سنتے ہیں ان الحمدللہ، اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو پھر بھائیو یہ نقص غیر میں نہیں، ہمارے اندر ہے۔ جب تک ہم یہ ختم نہیں کریں گے دنیا میں کوئی چیز جڑ نہیں سکتی۔ میں نے جوڑنے والوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ ٹانکا لگوایا ہوگا۔ ایک طرف آپ لے جائیں لوہے کا جی چمٹا ٹوٹا ہے تو دوجے پاسے وہ حصہ نہ لبدا ہوئے، اوتھے لے جو گھر دی ڈوئی انہوں کہیں یارا جوڑ دے، ٹانکا نہیں لگا کے دے گا۔ پا جی یہ دوجا حصہ لب کے لے آؤ، ڈھونڈ وہ دوسرا حصہ جو تو نے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے باپ کو نکالا ہوا ہے، کسی نے ماں کو نکالا ہوا ہے، کوئی بہن کو دھتکار رہا ہے، کوئی بھائیوں سے تعلق توڑ کے بازو کندھے کسی اور یاروں سے ملا کے آ رہا ہے۔ باپ کی عزت نہیں ہے، دوست کی عزت ہے، بھائی کا پیار نہیں ہے، غیروں کے ساتھ جو ہے وہ بڑی پینگے پیار کی چل رہی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جوڑ سلامت رہیں، جوڑیاں سلامت رہیں۔ جوڑ کچے ہیں، کبھی سلامت نہیں رہنے والا ہے۔ ان الحمدللہ، جوڑ واپس لوٹ۔ تعریف اور تعارف کی بنیاد کے اوپر جب تو چھوٹا تھا تمہیں کچھ پتا نہیں تھا، ماں جی بار بار کیا کہہ رہی تھی تجھے؟ بیٹا تیرے پپا ہیں، تیرے ابو ہیں، تیرے ابو جان ہیں، تجھے سمائلیں دے دے کے، مسکراہٹیں دے دے کے جو تعارف ہو رہا تھا اس کا نتیجہ تھا کہ باپ کبھی باہر نکلتا تھا تو بھاگتا تھا، میں نے بھی بائک پہ بیٹھنا ہے، میں نے بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے، میں نے بھی ساتھ جانا ہے، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھانا ہے، آپ کے بغیر سونا نہیں ہے۔ آج تو اپنے ابو کو چارپائی بھی اٹھا کے نہیں دے رہا، 2 منٹ پاس بھی کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ کیونکہ تیرا جو اب تعارف شروع ہو گیا ہے نا، جو بیوی کروا رہی ہے وہ تعارف اور تعریف نہیں ہے، وہ تنقیس ہے۔ آج ماں سے محبتیں دور، ممتا کیوں بھول گئی؟ تعریف کی جگہ تنقیس آ گئی۔ کل تک ماما میری ہے، بابا میرے ہیں، ابو میرے ہیں، امی میرے ہیں، بچوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، کیوں؟ ان کا تعارف مثبت تھا۔ اب جب تیرا تعارف بدلا ہے، تعریف بدلی ہے، اب کیا کہتے ہو؟ اوے بڑیا ویرا آن کے ابے نو لے جا، تنگ بڑا کر دئیے، نو پتہ نہیں کنا سمجھایا، دوائی لے کے دئیے، وہ کر کے دئیے۔ باپ نہیں بدلا، تو بھی نہیں بدلا، تعریف بدل گئی ہے، تنقیس آ گئی ہے۔ اس چیز کو صحیح کر دے، برا تو بھی نہیں، برا باپ بھی نہیں، برا تیرا گھر بھی نہیں، نہ تیرا خون برا ہے، نہ تیری تربیت بری ہے، نہ تجھے ماں کا پلایا جانے والا دودھ برا ہے۔ برائی جس جگہ آئی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کاٹی ہوئی ہے۔ بیوی بھی شاید ایسے نہ کرتی اگر تو اس کو تعریف دیتا رہتا، باپ کو عزت دیتا رہتا، وہی بیان رکھتا جو تو نے منگنی سے پہلے رکھے تھے، اللہ کی قسم تیرے معاملات اسی ڈگر پہ رہتے۔ اور یہ تیرے اپنے ہاتھ کا بویا ہوا ہے جسے تو کاٹ رہا ہے، اور آج یہ اس کا صلہ ماں باپ کو، خاندان کو، پورے قبیلے اور برادری کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آئیے میں اس کی مثال فیصل آباد سے اٹھانے لگا ہوں۔ میں شاید لائبریریوں کی کتابیں کم پڑھتا ہوں، دنیا کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، گلیوں کی، محلوں کی، افراد کی، اشخاص کی، لوگوں کی، ان کی فکروں کی، ان کی نظروں کی، پریشانیوں کی، گھریلو معاملات کی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں۔ مہمان گئے ہیں، کھانا پکا ہے، کھانا آ کے لگایا ہے، سسر جی کافی بوڑھے بزرگ ہیں، اب فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، میری دلی دعا ہے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ کھانا مہمانوں کو دینے کے بعد لگایا ہے، اچانک جلدی سے اٹھ کے گھر اندر چلے گئے،
میں بڑا حیران ہوا کہ میزبان ہے، پاس بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ کیوں گئے؟ خیر بعد میں جب پتہ کیا تو پتہ چلا، اللہ اکبر، جا کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اہلیہ، کہا جی، کہا میری کس بیٹی نے آج کھانا بنایا ہے؟ ہنسی جا رہے ہیں، خوش ہیں، اور میری کس بیٹی نے کھانا بنایا؟ گھر میں 3 بہویں تھیں، بیٹیاں آگے رخصت۔ بیوی نے بتایا کہ آپ کی بڑی بہو نے کھانا بنایا ہے۔ کہندے پت تیرے جمن والے جیون جنہ تیریاں تربیتاں کر چھڑیاں، پت میری پگ تو ایڈی اچھی کر دیتی ہے نا، مہماناں نے ہلے پہلا لقمہ لیا تے بلے بلے ہو گئی ہے، قسم میرا نا دل تے جگر ایڈا وڈا ہو گیا ہے، تو مینوں خوشی ایڈی ہون رہی ہے، مینوں سمجھ نہیں آندی میں بدلہ کیویں دواں۔ جیب سے 500 نکال کے ہاتھ پہ رکھا، کہنے لگے پت اے تیرا بدلہ نہیں، میں احسان نہیں چکا سکدا، یہ میرے اللہ جنی کہ میری طاقت سی وہ میری محبت ہے کہ میری تھی نے میرا سر اونچا کرتا ہے۔ تیرے جمن والے جیون لفظ سنے، جنہ تیری چنگی تربیت کی تھی، قربان جاواں اس ماں تو جنہیں تھی نو ایڈے وال سکھا چھڑے۔ آپ یقین کریں اس جملے کو سننے کے بعد آج بھی اس گھر میں یہ مقابلہ ہوتا ہے، ماں جی پرونے جدو آئے تھے اگلی دفعہ کھانا میں بنانا ہے، تیجی کہن دی ہوندی ماں جی میں بنانا ہے، تے پہلی کہندی ہوندی ماں جی میں بنانا ہے۔ یہ میں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے پتہ لگ جائے نا، پرونے آنے نے تے انہیں ہفتے پہلے ہی کہہ دینا میری امی دی طبیعت خراب ہے میں ذرا ہو آواں، دوجی نے کہنا میرے پٹھے کھچے گئے نے، تے تیجی نے اداں دورہ پوا کے کتے ایمرجنسی چ چلیا جانا، تے بیبے تو آپ پکاندی رہو۔ ایک تعریف بھرا میٹھا جملہ جب سے ہم نے چھوڑا ہے، نہ جن ختم ہوتے ہیں، نہ زن ختم ہوتے ہیں، نہ جادو ختم ہوتے ہیں، نہ چکر ختم ہوتے ہیں، نہ کمزوریاں ختم ہوتی ہیں، نہ پٹھوں کے درد ختم ہوتے ہیں، نہ درد دل ختم ہوتا ہے، نہ ذوف جگر ختم ہوتا ہے، نہ قدموں میں طاقت رہی ہے۔ حضرات دنیا میں وہ طاقت، وہ اسپرٹ، وہ قوت جو تعریف میں رب نے رکھی تھی کسی اور چیز میں نہیں رکھی۔ تیرے میرے معاشرے سے جب یہ بڑوں کی زبان سے اٹھ گئی ہے، جوانوں کی زبان سے چلی گئی ہے، جب جوانوں کی زبان سے بچوں نے نہیں سنی تو وہ بھی اب تنقیص ہی کرتے ہیں، رد ہی کرتے ہیں، جرائی کرتے ہیں، تعریف کرنے والے نہیں بچے۔ واپس لوٹ آئیں، اس تعریف کا صلہ لیں جو الحمد کی الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، جو ان الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ حضرات یہ تعریف موجود ہے، الگ بات ہے ہم استعمال نہیں کر رہے۔ آپ کے پاس موبائل ہو، سم نہ ڈالیں رابطہ ہو جائے گا، سم ڈال لیں بیٹری نہ ڈالیں، بیٹری ڈالیں بیٹری چارج نہ ہوئی ہو تو موبائل کا مزہ تو نہیں ہے۔ بیٹری بھی ڈالی ہو، سم بھی ڈالی ہو، بیٹری چارج بھی ہو، لیکن آپ اس کو آن نہیں کریں۔ میرے بھائی تعریفیں ہیں، زبان ہے، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، تربیت ہے، تعلیم ہے، قرآن ہے، توحید ہے، علم ہے، معرفت ہے، پہچان ہے، جان ہے اور زندگی ہے، تعلق بھی ہے، رشتے بھی ہیں، لیکن ہم شرماتے ہیں۔ تعریف کر دیتی تو پتہ نہیں بن کی جاؤ، کیوں جے کیتی بوڑھی دی تعریف تے ابے نے کہنا رن مرید، رو لیا بھی نے نا۔ میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد اس پاسے بھی کچھ اسی اپنے ہتھیں اپنے نقصان کیتے نا۔ ایک کہندے نے رن مرید، وہ پھر جدو ٹر جاندی ہے تے اپنے پیکیاں چ جا کے کہندی ہے لائی لگ۔ یہ وہی کردا جڑا پیو کہے، جڑی ماں کہے، جڑیاں بھیڑاں کہن انہیں میری نہیں کدی منی، تے جے اودی من لوے تے ابا کہندا رن مرید، بھیڑاں کہندیاں رن جوگا، تے ماں بھی کہندی ہے بڑھی جوگا۔ مسئلہ آ کے کہاں پہ ٹھہرا؟ سینٹر پہ، وزن سارا ہے لڑکے پہ، اور پھر لڑکا لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا، لڑکی لڑے گی نہیں تو کیا کرے گی، الزام سارے دونوں پہ ہے۔ آئیں ذرا تھوڑے کو نارمل کریں۔ ان الحمدللہ رب نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، تنقیص کرنے کا موقع بھی ہو تو کسی طریقے سے کرو، رک جاؤ، حوصلہ کرو، صبر کرو، تمہارا رب اس میں برکت ڈال دے گا، برکت دے دے گا۔ اچھے لفظوں میں کر دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتیں فرما ڈالی، تعریفیں کر ڈالی، چھوٹو چھوٹو کو بڑا بنا دیا، عام سے لوگوں کو طاقتور ظاہر کر دیا، عام بازاروں میں چلنے والوں کو میرے
محبوب نے ہاتھ میں تلواریں تھما کے شیر اور بہادر اور دلیر بنا دیا، کوئی اسداللہ بن گیا، کوئی سیف اللہ بن گیا، کوئی میرے محبوب نے اسے فاروق بنا دیا، کسی کو باحیا بنا دیا، کسی کو صدیق بنا دیا۔ حضرات یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ تعریف تھی۔ یہ عشرہ ہیں، مبشرہ ہیں۔ مبشرہ کس چیز کے ہیں؟ بالجنہ ہیں۔ یہ مہاجرون ہیں، یہ انصار ہیں، یہ بدری ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ اللہ میں نے ان کے بدلے دینے کی کوشش کی ہے، اصل جزا تو دے گا۔ اللہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو ان سے راضی ہو جا۔ یہ میری بیٹی ہے، اس میں یہ بہتری ہے، اس میں یہ بھلائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ اسامہ ہے۔ لوگوں رنگ کا کالا نہ دیکھو، عمر کا چھوٹا نہ دیکھو، میرے بڑے بڑے سرداروں کے اوپر ہوتے ہوئے سپہ سالاروں کی موجودگی میں کمانڈ کر کے جائے گا تو میرا یہ بیٹے کا بیٹا، یہ پوتا، پوتوں کے مقام پہ گود میں بیٹھنے والا اسامہ کرے گا۔ پھر ایسی تربیت کی، سارے صحابہ نے کہا محبوب وفات پا گئے ہیں، اسامہ کو رہنے دو، تجربہ اتنا نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کہا جس محبوب نے میری تربیت کی ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اسامہ کو کمانڈری سے میں نہیں اتاروں گا۔ میں خصوصاً اپنے بزرگوں سے کہوں گا، میری مائیں بھی سن رہی ہوں گی، یقیناً سن رہی ہوں گی، آپ کی بیٹیاں وہ ہیں جو آپ کے پاس آ گئی ہیں، جو چلی گئی ہیں وہ آپ کی تھی نہیں، ہوتی تو جاتی، نہ ہوتی تو آپ بھیجتے نا۔ لاہور کی ایک ماں میرے پاس آج تلک جتنا بھی ڈیپلی میں نے اس رشتوں کو دیکھا ہے، مجھے تو ایک کی سمجھ آئی ہے، تعریف کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن کامیاب ہے۔ فیصل آباد آتی ہے، بچیاں روکتی ہیں، ماں جی کوئی 2-4 دن ساڈے کول بھی رہ جاؤ۔ ماں دا پتہ جواب کی ہے؟ تیو غصہ نہ کریو، تسی ٹورائیاں جے، تسی اس گھر دیاں تیاں جے، میریاں تیاں پیچھے ڈیک دیاں۔ جملے ہیں ماں کے جسے دنیا ساس کہتی ہے۔ پھر کیا کیا اس نے گھر میں؟ کیا کیا ہے مجھے نہیں نظر آتا کیا کیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بلا کے کہتی ہے، بیٹا جو بہویں ہیں، ان الحمدللہ، کیا کہتی ہے؟ بیٹا تسی میں اپنا وقت گزار لیا، میری لنگ گئی ہے، لیکن ساری ذمہ داری تواڈے تے وے، محنتاں کر دیاں جے، بچے بھی پال دیاں جے، گھر دے بھی کام، تندور تے بھی کھلونا، چولہے تے بھی کھلونا، پھر جاگنا، پھر بندیاں نے آنا، انہاں دیاں خدمتاں، انہاں دے حقوق۔ میرے پترو اس کام دے وچ کتے رب دا حق نہ بھول جایا جے۔ ایک کام کرو، تسی فجر دی نماز پڑھ کے نا، فجر دی نماز پڑھ کے تیناں نے سو جانا ہے، 3 بہویں اس گھر میں بھی، تو ہی سو جانا ہے، کسی کو نہیں چھیڑنا۔ اب ان کے بچوں کو لے کے لاڈ کر رہی ہے، میرا سونا، میری وڈی تھی دا منڈا کڈا پیارا ہے، ماں بھی چنگی، پوت بھی چنگا، نہلا بھی رہی ہے، کھانے بھی کھلا رہی ہے، چھوٹے کو نہلا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، کپڑے بدل رہی ہے، تیسری کی اس کی اولاد کو لے کے بیٹھی ہے، کھانے کھلا رہی ہے، اور ان کو سکول بھیج رہی ہے، دودھ لا رہی ہے، ان کے کپڑے دھو رہی ہے، ناشتے بنا رہی ہے۔ اور جب بچیاں اپنی مرضی سے اٹھی، ان کے لیے ہاتھ منہ دھلا کے ان کو کھانا دے کے، لو میرے پترو میں بڑی خوش ہاں تواڈے تو، تسی ماشاءاللہ بڑا سونا رات دن گزاریا ہے، تے جنی کہ میرے کو ہوئی میں کر چھڈی جے۔ اللہ کی قسم پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں سکون بھی ملتا ہے، نیند بھی ملتی ہے، آرام بھی ملتا ہے، کوئی ان کے درد کو پہچانتا ہے، کوئی ان کے بچوں کو پکڑتا ہے، پھر سارا دن ماں چارپائی پہ ہوتی ہے اور بچیاں کام میں ہوتی ہیں۔ جدو اسی کسی نو سمجھنا ہی نہیں، ڈانگاں ہی پھیرنیاں، گالاں ہی کڈنیاں، اونتریاں دی نکھتریاں دی کہنی، حرام دیاں دی کنجراں دی اولاد کہنی، تے پھر میرے ویر چن ماہی دوست یار بیلی، قصور اپنا ہے، دوجیاں نو کہن دا رولا نہیں۔ اپا تعریف چھڑ چھڑیے، تنقیص شروع رکھیے۔ جہاں تنقیص آ جائے وہاں دراڑیں ہوتی ہیں، جہاں دراڑیں آ جائے وہاں خلیجیں ہوتی ہیں، جہاں خلیجیں آ جائیں پھر وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ پل قائم رہنے دے، پل نہ توڑ، پلیاں نہ توڑ، یہ کلابے ختم نہ کر، یہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ موگے اگر بند کر دے گا نا، یہ پلیاں توڑ دے گا، پھر تیرا چھوٹے سے سوئے اور نالے اور نہر کو کراس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر پل مضبوط ہوگا، بھاری
سے بھاری بھی گاڑی گزار دے گا، وزن لاد دے گا، انشاءاللہ العزیز تو گزر جائے گا۔ آؤ اپنے رب سے عہد کریں کہ اللہ انشاءاللہ جو معاشرے میں ایک دوسرے کی تعریف چھوڑ بیٹھے ہیں یہ کریں گے۔ تعریف کرنی بھی ہے، تعریف لینی بھی ہے، یہ کرنے سے ملتی ہے۔ عزت لینا چاہتے ہو تو عزت دینا شروع کر دو، اصول یاد رکھو۔ عزت لینا چاہتے ہو، عزت بانٹنا شروع کر دو۔ رزق لینا چاہتے ہو، رزق بانٹنا شروع کر دو۔ دوسرے سے حیا مانگنا چاہتے ہو، اس کی حیا کرنا شروع کر دو۔ پیار لینا چاہتے ہو، پیار دینا شروع کر دو۔ اچھے جملے سننا چاہتے ہو، اچھے جملے بولنا شروع کر دو۔ یہ باز گشت ہے جو لوٹ کے تیری طرف آئے گی۔ گالیاں دے کے کبھی پیار کے جملے نہیں ملا کرتے میرے دوست، اس لیے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ بوتے کچھ اور ہیں، امیدیں رکھتی ہیں کانٹے بو کے کہ انگور لگے اور ہم کھائیں اور چنیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ ان الحمدللہ۔ اب آئیے، یہ تو بندوں کی تعریف تھی، آپ نے رب کی تعریف کر، رب سے تعریف دے، میرے محبوب کی سیرت کو دیکھ۔ میں کوئی پل محبوب کی زندگی کا ایک پل ڈھونڈا ہے جسے مجھے مل جائے کہ آپ نے رب کی تعریف نہ کی ہو۔ یہاں بڑے بڑے علماء، اہل علم، ٹیچرز، اساتذہ، اسکالر، اسٹڈی کرنے والے، مطالعہ کرنے والے، کتابوں کو پڑھنے والے، سیرت کانفرنس رکھنے والے اور سننے والے، بیان کرنے والے موجود ہیں۔ صرف ایک پل پوری زندگی میں ایسا مل جائے جس میں محبوب نے رب کی تعریف نہ کی ہو، مجھے نہیں ملا۔ سونے سے پہلے بھی اللہم بسمک اموت و احیا، آنکھ کھلی تو الحمدللہ احیانا بعد ما امات۔ واش روم جانے لگے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلے غفرانک، وضو کرنے لگے بسم اللہ، اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسجد میں جانے لگے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کھڑے ہونے لگے اللہ اکبر، ہاتھ باندھے سبحانک اللہم، لوگو الحمدللہ، قل هو اللہ احد، جھکنے لگے اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، تعریفیں اللہ کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، تعریفیں اللہ کی، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، تعریفیں اللہ کی، اٹھے ربی اغفر لی ربی اغفر لی، تعریفیں اللہ کی، سجدوں میں گئے پھر وہی، قیام کیے پھر وہی، تشہد میں آئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تعریفیں اللہ کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تعریف اللہ کی، اللہم صلی علی محمد، تعریفیں اللہ کی، ربنا آتنا، تعریف اللہ کی، کرتے کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تعریف اللہ کی، بائیں تعریف اللہ کی، اللہ اکبر، تعریف اللہ کی، استغفر اللہ پڑھا، تعریف اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی، تعریف اللہ کی، رب اعنی علی ذکرک، تعریف اللہ کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا اللہ سے، تعریف اللہ کی۔ لوگوں کون سا پل ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک، تعریف اللہ کی، گھر میں گئے بسم اللہ، تعریف اللہ کی، پانی پینے لگے بسم اللہ، تعریف اللہ کی، پانی کے بعد کھانا کھایا بسم اللہ، تعریف اللہ کی، کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، تعریف اللہ کی۔ پھر میرے بھولے دوست بول، تو اور میں کب کریں گے تعریف اللہ کی؟ یہاں تو یہی نہیں ختم ہو رہا، میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بھی لقمہ لیا تو کہہ رہے ہیں میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ تعریف کیوں نہیں کرے گا؟ کرنی پڑے گی، اللہ کی تعریف کرنی پڑے گی۔ بول، آپ کو بھوک لگی؟ میں ہوں نہیں پوچھن ڈیا لگی تو کی کرا؟ پھر بھوک لگی، اگر بھوک لگنے کا احساس پیٹ کے اندر کمی کا، وجود میں کمی کا احساس نہ ہوتا تو کیا کر لیتے؟ یہ احساس کس نے پیدا کیا؟ رب نے معدے میں سینسر لگائے،
موبلائل کم ہو جائے، تیل کم ہو جائے، سوئی ڈاؤن ہوتی ہے، فوری جو ہے لائٹ جلتی ہے، پاجی پٹرول پوا لو، موبلائل پوا لو، نہیں تو جنریٹر بند ہو جانا جے. ٹھیک ہے، اندر سینسر لگا ہوا ہے، کہہ رہا ہے پاجی میں چٹ بعد ڈگ پینا چاہیے، پانی دا گھٹ پیاؤ یا جوس پیاؤ یا کھانا کھواؤ. اگر یہ اندر احساس نہ ہوتا، سینسر نہ لگا ہوتا، پتہ ہے یہ ایک سینسر خراب ہو جائے لوگ سائیں کہتے ہیں، مست کہتے ہیں، پاجی انہوں کوئی نہیں، کھا لوے پی لوے، نہیں. لیکن یہ سینسر لگانے کے بعد اندر بھوک تھی، اگر بولنے کا وہ جو بھوک ہے، جو کیفیت ہے، بیان کرنے کا طریقہ نہ آتا، کس نے سکھایا؟ پتہ ہے وہ طریقہ بیان کرنے کے لیے کیا کیا لگایا اللہ نے؟ پھیپھڑے بنائے، پھیپھڑوں کے اوپر تار لگائے، تاروں کے اندر سوز پیدا کیا، پھر آگے ہال بنایا تالو کا، اس کے اندر زبان رکھی، چاروں طرف دانت رکھے اور سامنے ہونٹ رکھے. اللہ نے کٹ نہ لایا ہوں، ماں کے پیٹ میں لگا نا، ماں کے پیٹ میں کون سا کرا دیا تھا؟ کٹر لگا ہوا تھا کہ وہ جا کے آپ کو کٹ کر کے یہ کٹر لگا کے دے. اب ہوا نہ ہوتی، ہوا آئی چلی، منہ کھلا، اندر گئی، سانس کی نالی میں گئی، پھیپھڑے پھولے، انہوں نے بھرا، پھر ہوا پیچھے کو ہٹی، اللہ نے تاروں سے ملایا، تاروں سے ہوا ٹکرائی، سوز بنا، سوز سے آواز بنی، آواز تالو میں آئی، تالو کے حال میں جا کے گونجی، زبان نے الٹ پلٹ کیا، دانتوں نے دبایا اور ایک حرف جو ہے وہ بنا، اور لب نے یوں دبا کے ہلکا سا نکالا، حرف پہ حرف چڑھا، لفظ پہ لفظ چڑھا، جملے پہ جملے چڑھے، کلام بن گئے. اور کیا بولا؟ ماما بھوک لگی ہے، ماما بھوک لگی ہے. ذرا رکنا، اب یہ لفظ یہاں پہ روک دیے جاتے اگر آگے لہریں نہ ہوتی، اٹھانے والی نہ ہوتی، چلانے والی نہ ہوتی، ماں کے کان نہ ہوتے، کان میں مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ہتھوڑے نہ ہوتے، آواز کے جا کے تھپیڑے نہ لگتے، اور جی جا کے انہیں تاروں کو نہ چھیڑتے، ماں کو وہ سینسر لگے ہوئے نہ ہوتے، دماغ پڑھنے والا نہ ہوتا، ریڈ کرنے والے شعبے نہ ہوتے، اور وہاں پر جو ہے مین کنٹرول روم کام نہ کرتا ہوتا، اور ماں سن لیتی، سمجھ نہ سکتی، سمجھ لیتی، کچھ کرنے کے قابل نہ ہوتی. ماں نے سنا، سوچا فریج خالی ہے، بچے نو بھوک لگی ہے، ادھی رات تو کام ہوتے ہوئے، پھر کس نے توفیق دی کہ اماں کہنے لگی مننے کے پپا، اے مننے کے پپا، مننے کے پپا، مننے کے پپا جی بچے کو بھوک لگی ہے، شورما لا دے، اس کو برگر لا دے. یہ کس نے تڑپ دی، کس نے طریقے دیے؟ ان الحمدللہ. اور اگر بابا نہیں ہے، کس کو سوچ آئی کہ اٹھا آٹا گوندھ؟ آٹا ایسے آ گیا ہے، اس نے گندم نہ بنائی ہوتی، درخت نہ اگایا ہوتا، زمین نہ بنائی ہوتی، جا پیچھے پورے کاشت کے مرحلے میں وہ ایک ایک مرحلہ نہ ہوتا، تیرے گھر میں دانا کیسے آتا؟ دانا پستا نہیں، دانا پھر پستا نہیں، آٹا بنتا نہیں، گھر میں آتا نہیں، اماں کو طاقت دی نہیں ہوتی، اٹھ کے جاتی نہیں، لوگوں ہاتھوں میں پاور نہ ہوتی، جا کے پکڑتی نہیں، پھر جو ہائیڈرالک پاور سے گھومتی نہیں، پھر اس کو تھپا تک پکاتی نہیں، توا نہ بنایا ہوتا، اس نے آگ نہ بنائی ہوتی، کس پہ ڈالتی، کیسے تھپتی، کیسے پکاتی، پک گئی تھی، اٹھا کے لانے والی نہ ہوتی، اٹھا کے لا کے دی ہے. تجھ کو یہ جو شکنجے دیے ہیں نا کرینے، وہ نہ دی ہوتی، تو نے توڑا نہ ہوتا، توڑ کے مروڑا نہ ہوتا، ہاتھ میں یہ جوڑ نہ ہوتا، بیک لانے کی پاور نہ ہوتی، پھر یہاں کٹ نہ ہوتا تو کیا کر لیتا؟ کس نے کٹ لگائے؟ دانتوں نے چبایا، زبان نے لبریکیشن کی، فوری اوپر لعاب آئے، لینٹر ڈالتا ہے نا، ریت بھی ڈال دے، بجری بھی ڈال دے، پانی بھی ڈال دے، سیمنٹ بھی ڈال دے، کھماٹو پھیر دے، یہ لے اوپر پھینک، ادھر کیا آیا؟ پانی بھی آیا، لقمہ بھی آیا، اچار بھی آیا، سالن بھی آیا، گوشت بھی آیا، پکڑا، شکنجا بنایا، منہ میں ڈالا، دانتوں نے رگڑا، لبریکیشن ہوئی، زبان نے پلٹا، نرم کیا، سانس کی نالی پہ بارڈر پہ آ کے گن مین بیٹھ گیا، ادھر نہیں ادھر کو جا، میدے والے میں، میدے میں گیا، وہاں پہنچا، اس نے چکیاں چلائیں، اگر یہاں نہ جانے دیتا گزرتا کیسے؟ گزار دیا ہے، یہاں جا کے ڈائریکٹ نکل جاتا، کیا کر لیتا؟ روکا کس نے؟ چلایا کس نے؟ پکایا کس نے؟ توڑے کس نے؟ طاقت کس نے؟ نکال کے خون میں ڈالی، پوری باڈی میں پہنچائی، میدے کو ڈیوائیڈر بنایا،
اگر یہ ڈیوائیڈ کر کے صحیح پراپر کیلشیم کی ایک مثال لے لیں، بھول کے ایک دن غلطی سے آنکھوں میں بھیج دیتا، آنکھوں میں ناخن بنے ہوئے ہوتے تے اسی پھر اکھاں نال نہ مار دے دوجے نو، کیسا لگدا، اور بعد میں کہہ لیتا میدا سوری غلطی ہو گئی ہے. ایک سوری ہے نا ہمارے پاس، اور تو کچھ نہیں. لیکن تیرے رب نے رات کے اندھیروں میں کون ہے جس نے میدے کو بھولنے نہیں دیا؟ جو چیز جہاں چاہیے وہاں پہنچائی. رنگ بالوں کو چاہیے، رنگ بالوں میں گیا، کالے والا لال رنگ گلاں تے چاہیدا ہے، گالوں پہ آیا. وائٹ کلر تیرے دانتوں کو چاہیے، وہاں پہ پہنچا. کیلشیم ہڈیوں میں چاہیے، وہاں پہ پہنچایا. اور لبریکیشن اور کریم اور نرمی اور گریس جوڑوں میں چاہیے، جوڑوں میں پہنچا دی. سارا کام ہوتا گیا تے جیڑا کام فضلہ بچ گیا سی اضافی سیوریج سسٹم، ایک دن نالی خراب ہو جائے، گٹر بند ہو جائے، گلیاں باہر بھریاں ہون، پاجی ہو جاندہ نا کدی، تو جے پٹھا پمپ مار کے تو منہ تھانی نکلیا ہوندا موتر یا پخانہ، کیسا لگدا؟ سوچے ہنسنے کا موقع نہیں. ان الحمدللہ. اوے کس کی گاتا ہے؟ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پلایا، پلانے کے لیے کٹ بنایا، تو نے کھلایا، کھلانے کے لیے منہ بنایا، دانتوں نے چبایا، زبان نے الٹایا اور اس کو گھمایا، میدے میں پہنچایا. اور سوّغہ، جو چاہیے تھا اس نے وہاں طاقت کو پہنچایا. پیشاب کو پیشاب کے راستے اور پخانے کو پخانے کے راستے. تیرے یہ ٹول کس نے لگائے تھے؟ کوئی خرادیا بیٹھا تھا؟ بند ہو جاتا یہ راستہ. ڈھکنا کس سے لگواتا؟ یہ الاسٹک کس نے لگا کے دی ہے جو سدا بہار ہے، جو کبھی خراب نہیں ہوتی، جو آٹومیٹک ہے؟ تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس رب کی تعریف کرتے ہیں. ان الحمدللہ. یہ ہے تیرا اکیلا اللہ. رب کی تعریف کر، تیرا جسم خراب نہیں ہوگا. رب کی تعریف کیا کر، تیرا سسٹم خراب نہیں ہوگا. رب کی تعریف کیا کر، تیرے وجود کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اوے رب کی تعریف کیا کر، اللہ تیرے تعلق درست کر دے گا. جن سے تعلق ہے ان کی تعریف کیا کر، اللہ تیری طاقتیں بحال کر دے گا. پتہ ہے ہم کیوں کمزور ہیں دن بدن؟ جن سے تعلق ہے ان سے جوڑتے نہیں، جنہاں نال نہیں ہونا چ جوڑن چ ساری عمر لا دئی دی. تے کاواں دے پت کدی جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، جتنا مرضی کوشش کر لیں، خون کا رشتہ نہیں بن سکتے. جو خون کا رشتہ ہے اسے کچا کرتے 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 کچی لسی نالوں بھی اگے ٹپا چھڈی دا، تو دوجے نو پکا کردیاں پوری زندگی ٹل لا لئی دا. پھر جدوں ماردا نا ڈنگ، پھر کہندا یار ہی نے لوٹ لیا گھر یار کا. تے جیڑے ابے نے بنایا سی اودا تو کی کیتا؟ جس نے بنایا تھا اس کی کیا قدر کی ہے؟ جس کو گھر سے نکالا تھا، جو تیری عزت تھا، جو تیری آبرو تھا، اماں بھی نکال دے، ابا بھی نکال دے، یاروں کے پاس رہا، یاروں نے جب عزت پہ ہاتھ ڈالا پھر رویا اور چیخا، پھر تلواریں نکلی، پھر دھاریں نکلی، پھر وار ہوئے، پھر ڈی این بی انٹھا ہوا. تو ہاڈی ایسی تیسی کتے ہو، ڈی این بی انٹھا پھر مارتا ہوا. جس کو دوست کہہ رہا تھا وہی جب ہاتھ میں چبھ گئے خار کی طرح تو پھر تکلیف بڑی ہوئی. یہ کہنے والا پھر کہتا ہے غیروں کی بات پر آئی ہے، ہم نے اپنوں سے مار کھائی ہے. تو پھر میرے دوست جو اپنے تھے انہیں اپنا رکھ، جو بیگانے ہیں انہیں ان کے مقام پہ رکھ کے ان کی عزت دے. جنہیں بیٹھک تک رکھنا ہے بیٹھک تک رکھ، اور جن کو گھر کے اندر کے تاج اور بادشاہ ہیں انہیں باہر گلیوں میں دھکے نہ دے. یہی تو تیری میری غلطی ہے. تعریف کرتا ہے غلط جگہ پہ، تنقید کرتا ہے غلط جگہ پہ. پھر گھر کیسے بنے اور زندگیاں کیسے سنورے، ایمان کیسے مضبوط ہوں، مسجدیں کیسے بھریں؟ آئیں دوسری چیز، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. اچھا دنیا میں کامیابی کے لیے دوسری بڑی چیز ہے ایک دوسرے دی مدد کریا کرو، تعاون کریا کرو. ہن دا تے پتہ نہیں، پہلے بھاجی یہ ہوندا سی جے کوئی پنڈ بھاری ہوندی نا تو آواز نہیں سی دینی پیندی، ٹریا جاندا پہ پوچھدا سی چودھری پنڈ سر تے رکھا دواں. یہ حالات ہوتے تھے. میں اگلے دن چنیوٹ گیا ریت کے حوالے سے. ٹرالیاں جب بھر کے نکالتے ہیں نا ٹرک، تو وہ کچا کا علاقہ ہے، پھنسی ہوتی ہیں، کسی کو آواز نہیں دینی پڑتی.
بس ٹرالی چلی ہے 5 10 20 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, دھکا دینا شروع ہو جاتے ہیں, دوسرا ٹریکٹر لے آتا ہے, نکالتے ہیں. اس طرح کی تعاون کی زندگی کے بغیر دنیا میں چلنا ناممکن ہے. مدد اللہ سے مانگا کرو, تعاون اللہ کرے گا. اللہ مجھے تعاون کرنے والی بیوی دے دے, اللہ تعاون کرنے والا ماں باپ دے دے, اللہ میرے ماں باپ کو میرا تعاون کرنے والا بنا دے, اللہ میرے بھائیوں کو میرے کندھے میرے بازو بنا دے, اللہ میری بیوی کو میرا دست و بازو بنا دے, الہ العالمین میرے یار میرے دوست میرے متعاون بنا دے, اللہ مجھے ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے, اللہ دین النصیحہ دین نامی خیر خواہی اور بھلائی کا ہے, الہ العالمین میرے حاشیہ نشین میرے احباب میرے تعلق دار سب میرے جو ہے حامی ہوں, ہم نوا ہوں, کام آنے والے ہوں, پھر کام چلتا ہے. تے اسی پیو کہے نا پوت نو پوت جتی صاف کر دے, اج کل حالات ہی ہوئے پے نے, کہندا ابا کھونسڑے خراب کرن تو جتیاں صاف کر کے دین نو میں لباں تینوں. حالات یہ ہو گئے. تے جے کتے بھرا نو بھرا کہہ دے نا ویرے ذرا سائیکل تے ٹاکی تے مار دے, ماما کسی اور نو کہہ لا میرے کول نہیں اتنا ٹائم ہے گا. ماں کہہ دے نا دھی نو پت روٹی پکا دے, ماما آئی ایم بزی, پاویں نیٹ تے بیٹھی کھیڈن دی ہوئے آئی ایم بزی, ماما مجھے ہوم ورک ملا ہوا ہے. بیٹے کے بھی یہی حالات ہیں, پت سودا تے لیا دے, ابا تیرے کو نہیں ٹور ہوندا, ویلا بیٹھا رہنا سارا دن روٹیاں پاڑنا, کدی کام بھی کر لیا کر. یہ جواب آ رہے ہیں. وَنَسْتَعِينُهُ اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ دنیا کے رستے اکیلے نہیں, تیری مدد ہوگی تو چلے گا. تیری مدد چاہیے, عنایت چاہیے, حوصلے چاہیے, توفیق چاہیے, مال بھی چاہیے, دولت بھی چاہیے, عزت بھی چاہیے, سب لینا ہے تیرے سے, مدد مانگنی ہے تیرے سے, لیکن ایک دوسرے کا تعاون کر کے, ایک دوسرے کا. پاجی مینوں تو لگتا سارے ہی آپ چنگے ہیں, ماڑا کوئی نہیں. اسی اپنے آپ ہمیشہ پیڑا ہی کیا ہے. تعریف دے زمرے چ میں ایک بڑی وڈی گل چھڈ گیا کرنا چاہنا. وہ گل ہے اپنے دھی پت دی, اپنے ماں پیو دی, اپنی بوڑھی دی, اپنی شے دی تعریف کریا کرو. کی کریا کرو؟ تعریف. یہ تعریف بڑے کام آتی ہے. اسی سائیکل لے لیے نا, موٹر سائیکل, ایویں کہنا یار چائنا دی مڈی ہے, لے تے لیا چودھری دل رائی کو نہیں. دوجے کول بہ, تیجے کول بہ, چوتھے کول بہ, جدوں آ جو نا ویچن دی واری, پھر اگلا کہو ماما وہی ہے نا مینوں ویچن لگا, متھے مارن لگا, جیڑی تیرے کولوں نہیں چلی. تے جیڑے نے نا سیانے لوگ وہ شے لے لین گے نا, پتہ کی کہن گے, یار سنی دا سی چائنا دا مال ماڑا پر میرا تے دانا سونا نکلیا. کے کیا کہنا ہے, چیز ہے زبردست. ایویں اتنے ٹاکی ماری جو پاجی ایتھے پیر رکھی دا اوتھے اٹھ کے جاندی ہے. اگلا آندا یار یہ کول چنگا دانا لب گیا, مینوں نہیں دے چھڑدا تو. کہندا چھڈ پرے میں شوکیا رکھیا, پاراں تے پے پے کے چیز جیڑی ہے نا آنے دی 10 آنے دی ویچ لیندے لوکی. یہی حال اوپن یونیورسٹی دے منڈیاں تے کڑیاں دا. اپنی چیز کی تنقیس نہ کیا کرو. جدوں ہونا نا ٹائم, اچھا جی اوپن یونیورسٹی بھی خوہ کھاتا ہی ہے. کی خوہ کھاتا ہے؟ اسائنمنٹاں بھن کو لکھا لی دیاں, باجی دی سہیلی ہے وہ بھرا دے ہاتھ بھیج دئی دیاں, اپنے ٹیوٹر نو ایک آنڈیاں دا چھاپر دے آئی دا, وہ چنگے جے نمبر لا دیندا, تے پیپر دین لگیاں جان لگیاں نگران نو ایک ادھا مرغے دا وعدہ کر لئی دا, وہ کتاباں کھول کے پیپر کروا دیندا. ہن کڈا خوش ہون ڈیا, چوڑا ہو کے دسن ڈیا. جدوں پھر وہی ڈگری لے کے جاندا نا جی پاجی میں ٹیچر لگنا, وہ کہنا وہی جڑے انڈے دے کے پاس ہویا, بھن کو اسائنمنٹاں لکھاؤن والے ہن کی لینا ہے. پھر روندا یار میرے کو کی ہو گیا. یہی حال ہمارے ماں باپ کا ہے. جتھے بہن گے نا فی سبیل اللہ اولاد دیاں تنقیساں, گل کوئی ہوے نہ ہوے, چودھری تیرے بچیاں دا کی حال ہے؟ ٹھیک نے جی اللہ دا شکر ہے. یار میرے نے میرا بس ہے میں تندور تاؤن والا حساب کیتا, 24 گھنٹے دا تا ہی ہے. اور وڈا ہی نا سارا دن چوک چ بیٹھا رہندا ہی. پاجی یہ گلاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں؟ اولاد چنگی بھی ہوے تے اسی کر کر کے تنقیس کر کر کے, وہ پھر کہندا ابا ٹھیک ہے, پھر جداں دا تو کہنا اوداں دا تینوں بن کے وکھا دینا. آئیے دوسری طرف, میرے فیصلہ آباد کے ایک استاذ جی ہیں, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. انہاں دے 7 منڈے,
تے सत्ते इक्को वड्डे अग लाउण वाले ने जे इजाजत होवे इस्लाम च। एक साइड तो फूकी लाई होवे ते एवें तोड़ देवे बंदा। लेकिन मैं पूरी जिंदगी उस्ताद जी को एक ही सुनता रहूं, जिस मजलिस में बैठे हैं, जिस महफिल में बैठे हैं, साजिद साहब औलाद ते अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है, पर मैं बड़ा खुश हाँ अपनी औलाद तो। अल्लाह मेरे वर्गी औलाद लोगों ਨੂੰ दवे, सारी औलाद मेरे वर्गी कर दे जिद्दां दी मेरे बच्चे ने। जहां बैठे हैं तारीफें, जहां बैठे हैं तारीफें। और मैं एक एक को जानता हूं, फराडिये, धोखेबाज, परले दर्जे के जो है कामचोर, जो उनके अंदर बुराई कह लें सारी है, लेकिन बाप ने किसी जगह बुराई बयान नहीं की। पिछले साल मुलाकात हुई, मैं आख्या उस्ताद जी बच्चों का हाल सुनाओ। वो कहंदे जी रब दियां रहमतां नाल सारे ही विआह लैने। मैं आख्या जी तुहाडे मुंडियां नूं रिश्ते किने देते? कहंदे उन्हां दियां करतूतां ते नहीं सी लैण वालियां, पर मैं भी जेड़ा ना जी जिदों दी होश संभाली है ना मेरे बच्चियां थोड़ी थोड़ी, तो मैं ज्यों लगा करन तारीफां रिश्तेदारां ते ज्यों लगा करन घर आके लोग रिश्ते दे गए। कोई समझ आई कि नहीं आई? इन्नल हम्दुलिल्लाह, तारीफें सारे अल्लाह की। अपनी शय नूं चंगा आख्या करो, अपने स्कूल नूं ना क्या करो जी इत्थे दे टीचर सारे फटीचर ने। अरे कल को तेरा नुकसान होने वाला है। वनस्तईनुहु, एक दूसरे से मदद का कहा भी करो, किया भी करो। मदद रब से मांगनी है, वो तावनु अलल बिर्रि वत तकवा, लेकिन उसी रब ने हुक्म दिया है जितनी ताकतें हैं उन्हें दूसरों के लिए सर्फ करो, अल्लाह वो ताकतें तुम्हारे लिए कर देगा। मुझे अच्छी तरह याद है बहादुर अली सैफ साहब, अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी। मैनू कहन लगे पुत जो मर्जी होवे, मेरी इज्जत का मसला। मेरा उस दिन यूनिवर्सिटी लाहौर काम था, मजबूरी थी, मैंने फोन किया कि मैं आ नहीं पा रहा। कहने लगे पुत मेरी इज्जत का मसला है, तो यार वेख ली बाकी तेरी मर्जी। मैंने वहां जब फारिग हुआ नॉन स्टॉप ड्राइविंग की, लॉन्ग रूट पे आते आते आके उनको समंदरी से लिया, साथ बिठाया। रास्ते में समंदरी से रजाना की सड़क सारी पत्थर डले हुए हैं। वहां ना एक बच्चा नौजवान सेंट्रो गाड़ी को धक्का लगा रहा है। तो मैंने कहा यार ये अकेला लगा रहा है सैफ साहब, हम इसको उतर के धक्का ना लगवा दें, या इसको कोई रस्सा रुस्सा दे के कोई थोड़ी लिफ्ट दे दे। वो कहने लगे यार लेट होने डे, चलिए। मैं क्या जी मेरा दिल नहीं करता। कहते यार तू चलना। आप यकीन करें, यकीन करें, यहां से लेके जितना चौक है हम इतना आगे गए हमारी गाड़ी का कुछ पंचर नहीं हुआ, गोडा निकल गया। अब जो मर्जी करें वो वहीं पे खड़ी है। कहते यार जी उन्होंने कर लेंदे ते चंगा ही सी ना। उतनी देर में वो बच्चा धक्का लगाता लगाता साथ आ गया। कहते पुत की होया? कहते जी मेरी भैन का एक्सीडेंट होया, सिटी स्कैन होया, होश च नहीं हैगी, मां पीछे बैठी है, गड्डी रस्ते च खराब हो गई है, कला इलाका, रात का टाइम है। खैर मैंने फोन किया, ट्रैक्टर मंगवाया, रस्सा मंगवाया, उनको जहां भेजना था भेजा, खुद जाके प्रोग्राम किया, वापसी तक गाड़ी उसी गांव में से अल्लाह ताला ने एक दिया, मैकेनिक उसने बनाई, रवाना की। जब मैं निकला ना, अभी निकला हूं, मेन पे आया हूं, बहादुर अली साहब सब साथ है। एक कल्टस गड़े में, चूंकि सड़क बन रही थी, बिल्कुल ऐसे उल्टी हुई, बुजुर्ग एक तरफ लटके हुए, नौजवान ने पकड़ के खींची हुई है कि उल्टी नहीं। मैं उतरा हूं, जल्दी से निकला हूं। मेरे रब की मदद देखो, रब मदद कैसे करता है। तावन की तुम सोचो, मदद रब भेजेगा। पूरा डाला, ये ट्योटा जो है भरा हुआ, उन्होंने वो गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि साजिद साहब हैं, सब उतरे जल्दी से। माशाल्लाह उन लड़कों ने नीचे से उतर के उस गाड़ी को उठाया और बाहर कर दिया। 17-18 लड़के थे। आप मदद का सोचें, मदद रब भेजेगा, मदद अल्लाह करता है। आप उतरे, कपड़े खराब नहीं होने लगे, इज्जत छोटी नहीं होने लगी, कोई बड़ा छोटे ही में तब्दील नहीं होने लगा, लेकिन झुक जा, झुकी शाखों को रब जो है वो देता है और फल देता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ये तावन तेरे मेरे घर में नहीं हो सकता। एक गल पूछा, तुहाडे चू जेड़े भी बंदे ने, मेरी नजर च सारे इज्जत वाले ने, ते हर बंदा इज्जत वाला हुंदा है। ते गल सुनिया जे, मेरे इलाके च मेरी अपनी आदत है, मेरा सिर दुखे ना ते दुखदा ही रहिंदा है। सफरां च जो रहना ते जागना, ते पता पहली कोशिश की हुंदी है, घर जांदियां नूं ना पहले बेगम कुटे, सिर नपे,
पैर घुटे। तकरीबन हर बंदे दी जिन्हें शादी की थी यही कोशिश होंदी है, चल भलीए अल्लाह तेरा भला करे, चाह बना दे, औ लिया दे, अब मेरियां अज वक्खियां दुखन डियां, 2 अंडे बाल दे, फलान कर दे। वो बेचारी भजी रहिंदी करदी रहिंदी ते ठीक है। ते जिद्दन ओदा सिर दुखे, जिद्दन ओदा सिर दुखे, अब पट्टी बन के बहाने बना के पई है, उठ मार चाह बना ला, पीला, गोली खा ला, बहुता दुखी जाता है। की तरीका कार होया? जनानियां लम्मियां पईयां सोहणियां लगदियां, उधरों मां बोलदी, उधरों भैणां बोलदियां, उधरों ये भी बोलदा। अच्छा जे तू ओनू घुट देगा ते तावनु अलल बिर्रि व तकवा, वो भी इंसान नहीं? तू लत्तां घटाइयां जे थोड़ियां घुट देगा, मोढे घुट देगा, सिर घुट देगा, डर एक ही है कि भैणां ते मां ते प्यो ने कहना ओ वे रन मरीद बुढ़ी दी टंगा घुटण दे। नहीं ना पैंदी जुरत नहीं ना पैंदी। मुझे भी 26 साल हो गए स्टेज के ऊपर पढ़ रहा हूं वनस्ताइनुहु तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, लेकिन मुझे पता है मर्द की शैकी है, इसकी नफ्सियात हैं, इसकी मजबूरी है। मेरे मुआशरे को हदीस सुना दी जाए ऊपर से गुजर जाएगी, आयत सुना दी जाए ऊपर से गुजर जाएगी, पूरी कॉन्फ्रेंस बिठाओ, पूरी रात बिठाओ, ऊपर से लफ्ज गुजर जाएंगे। क्या मजाल जे किसी दिन जाके ये भी कहे लियाओ आज तुहाडा सिर दुखण दिया, मैं तुहाडा कुटदा। किसी की बात नहीं करता, अपनी सुने। जिंदगी खेती बाड़ी में गुजरी, जब थ्रेशर नहीं होती, फलों के साथ गंदम, दीगर सिलसिले, बड़ा लंबा चौड़ा एक सेटअप था। तो जेड़ा टाइम बचना ना, मैं आन के मां जी नाल ते भैणां नाल काम कराउणा ते दिल नाल कराउणा। ते मां जी दे लफज हुंदे सी, मेरा पुत धीआं वर्गा है, ते भैणां कहंदियां सी साडे वीर वर्गा दुनिया च कोई होर वीर नहीं होना। बड़ा ख्याल रखदा भैणां दा। खैर तारीफ थी, तावन था, काम चलता था। ब्याह हो गया, तीजे चौथे दिन मैं इत्थे फैसलाबाद आया सी, वापस गया। जांदियां नूं जो पहले रूटीन में आदत थी, सब्जी काट दे, सलाद बनवा दे, तंदूर में बालन डाल दे, आटा रखवा दे, पेड़े कर दे, ये कर दे। मैं फड़िया तो सलाद छिलण लग पिया। मां उत्थे घूरी जावे, भैन दरवाजे च खलोती। मैंने छोड़ा, मैं उठ के गया, मैं बाजी की होया? कहंदी वे हाले तो तेनू 3-4 दिन नहीं होए विआह होए ने, तो तू आज ही नाल बुढ़ी दे छुरियां टोके फड़े। मैं आख्या वाह रब्बा वाह वाह, मां नाल काम कराओ तियां वर्गा पुत्र, भैणां नाल कराओ जग च ऐसा वीर नहीं होना, ते जे बीवी नाल कराओ ते बुढ़ी थले लग गया। हाय रन मुरीद। वनस्ताइनुहु, बदल खुद को, तब्दीली ला। नया पाकिस्तान बनाने से तब्दीली नहीं आनी, तब्दीली आएगी रवैये बदलने से, तब्दीली आएगी ईमान को लेने से, तब्दीली आएगी आसमान से उतरे हुए कलाम को जिंदगी में दाखिल करने से। तावन कर अब्बू का, बूढ़े बाप का कौन रोकता है? तावन कर बूढ़ी मां का, तावन कर बहनों का, तावन कर भाइयों का, वक्त निकाल इनके लिए। अल्लाह तेरे लिए तावन के रास्ते खुद करेगा। आइए मदीने में चलते हैं। मेहमान आ गया। मेरे महबूब के 12 हुजरों से पता करने के बाद जवाब आया, जी अल्लाह का शुक्र है जी, मैं महीना पहले अग्नि बली, आज भी वही हाल है। अल्लाह का शिकवा नहीं किया, महबूब ने भी शिकवा नहीं किया। शुक्र इन्नल हम्दुलिल्लाह। इकबाल की तरह शिकवा नहीं लिखने बैठ गए, क्योंकि रब है ही शुक्र के लिए, शिकवों के लिए नहीं। मेरे महबूब ने मुतबादल ढूंढा, रब का शिकवा नहीं किया। महबूब बना बैठा हूं, मेहमान भेज देता है घर में, खाने को कुछ नहीं, पहलू के लिए मन सलबे उतरते रहे। मेरी बारी आई तो सब खत्म हो गया। कहा नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने ऐलान किया। हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा? तो साडे जेड़े हालात हुंदे जरा वो भी चेक करो। फजर की नमाज वेले अल्लाह ना करे पिंडू बाहर का कोई बंदा आया हो ना, तो मैं भी भुल के मसीते आ गया हाँ, तो नजर पै जाए, तो पहली तो कोशिश होंगी वुजू तोड़ के बहाने नाल निकल पुत नाश्ता कराना पैना। पिंडां शायद बचत होवे, शहरां च यही हाल जे। अच्छा, तो जे मजबूरी नाल सलाम फेरना ही पै गया, सलाम अलैकुम जो
وہ یار تو دسیا ہی نہیں ویرا, تو کوئی دس کے انہوں روٹیاں بوٹیاں کر دے, وہ میری تے اج پیشی سی, میں ملتان جانا, میں وہاڑی جانا, میں وہ فلانی جگہ جانا سی یار, بس ایمرجنسی ہے, غصہ نہ کریں. اٹھ کے تو کھسک گیا, پاویں جا کے گھر موبائل بند کر کے لمحہ پیا رہے, لیکن حالات کچھ ایسے ہی. ادھر کیا ہے, حدیث بتاتی ہے, سیاق بتاتا ہے, کئی دن سے گھر نہیں گیا, چودھری کو چودھری بیوی بناتی ہے, بہن بناتی ہے, بیٹی بناتی ہے, یا ماں بناتی ہے, رشتے میں گھر کی کوئی عورت بناتی ہے, سر کی پگڑیاں بلند یہی کرواتی ہے. آیا اٹھا اور کہنے لگا اللہ کے محبوب مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا. کیوں, کس لیے کہہ دیا تھا؟ حالانکہ کئی دن سے گھر ہی نہیں گیا تھا. پتا تھا کہ میری بیوی تعاون کرنے والی ہے, پتا تھا. گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹا کے نا کہنے لگا مہمان ساتھ ہے, کوئی مہمان کا کھانا شانا ہے تے اج دی بیگم تسی ہفتہ باہر تبلیغ تے پاویں لا کے آؤ, تے واپس آؤ تے آن کے کہو نال دو چار دوست بھی لئی آؤ, تے بسترے بھی موڈے تے رکھے ہون, تے آ جاؤ تے آن کے کہو پلیے کوئی بچیاں دا کھانا شانا, کوئی سالن شالن. کہے گی ٹوٹ پینے آ. جڑے بڑے بڑے پکڑ تول کے انہیں کہنا اگے گھر دے کی گیا, جڑے نال چار اپنے تھانوں پتہ ایتھے کی جاندیاں. اللہ کی قسم اس بیوی کے لفظ سنے, کہنے لگی سرتاج پریشان نہ ہو, بچیاں دا کھانا ہے گا, تسی آؤ تے صحیح, تشریف تے لے آؤ. اچھا مہمان بٹھایا, آپس میں بات ہوئی, اور ایستا ایستا اچھی نہیں بھی ایک دوجے دے جڑا نا جی خاندان نو پڑن لگ پے, تیرے ایدہ میں ایتھے بھکھے ہی ہو گئی, مر گئی, ننگیاں دے آ گئی ہیں, کتھوں آ گئی ہیں, نال اتوں چار پنج جڑے نے یار بھی واڑ لے ہوندا فلانا ٹنگ. نہیں, چپ کیسے نا, اس نے کہا بچوں کو پہلے سلا. بچوں کو تھپکیاں دی, لوریاں دی, ماں نے بھوکے بچے سلائے. رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے, ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے, بچے سو گئے, کھانا بنایا گیا, مہمان کے سامنے رکھا. شوہر نے کہا مین سوئچ بند کر دے. اس ویلے مین سوئچ ایک دیوا ہی ہوندا سی, دیا بند ہو گیا. مہمان نے پیٹ بھر کے کھایا, اور ساتھ میں میزبان نے بہانے بہانے سے یوں محسوس کروایا میں کھا رہا ہوں. رات کو بیوی بھی بھوکی سوئی, بچے بھی بھوکے سوئے, شوہر بھی بھوکا سویا. نہ شوہر بھوکا مرا, نہ بیوی مر گئی, نہ بچے مر گئے. لوگوں 14 صدیاں بیت گئی, مہمان نے پیٹ بھر کے کھایا, میرے محبوب کے معاشرے کی عزت بن گئی, یاروں کی عزت بن گئی, اور ایک غریب گھرانے کی بھی عزت بن گئی, ان کی مثال بن گئی, اور وہ گھرانہ مثالی بن گیا. 14 صدیاں بیت جانے کے بعد آج ان کا نام بھی زندہ ہے, کام بھی زندہ ہے. فرق کیا تھا؟ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی. وَنَسْتَعِينُهُ, ایک دوسرے کا تعاون کرو, رب سے مدد مانگو. میرا ایک دوست میں نے کہندا یار میری بیوی نا بڑی چنگی تو بڑی نیک ہے. میں بھی کوئی ایڈا سیدھا نہیں. میں کہ بھاجی اللہ تہاڈی زبان مبارک کرے, اداں ہوئے پر لگدا نہیں. کہندا نہیں جی ساجے صاحب چھڈ گلاں دو, کسے کسے نوں. میں کہ ٹھیک ہے. تین ایک دن میں نال پروگراماں تے لے گیا, جدوں فون کرن لگے میں کہ نا جے میں گھر فون کراں تے تو کری, جے میں نہ کراں پھر تو رہن دے. تین ایک دن رہن تو بعد نا گھر خرچہ پانی دے کے نہیں سی آیا, تو میں 2 منڈے نا اپنے کالج دے نال بہا لے, تے میں انہوں کہا یار تیرے گھر جانا ہے تے تینوں میں اتھے تار دواں تے چاہ پینی, پر ایک گل سن, توں باہروں دودھ نہیں لے کے آنا, گھر چ دودھ لبنا جی ہوے تو بنا دی, نہیں تے رہن دیں. گھر وڑیا, کہندا چاہ سی دوست آئے, انہیں پہلے تو چنگے سانوں پھکڑ سنائے, پھر انہوں سنائے. سناؤن تو بعد انہوں کہندا چاہ پینی ہے, تیری مہربانی, گسا بعد چ کڈ لئی, چاہ چاہیے. کہندی اونترے دے نکترے دے اتوں دھار پھڑ کے میں بچے نوں دودھ دیندی رہی ہوں, تے تو ہن مینوں چاہ میرے کول کوئی سننا ہے, میرا امتحان نہ لے. فریج کھول کے کھلو گیا, فیڈر چ دودھ پیا, کہندا ایدی بنا دے. جیڑیاں پھر اسی سنیاں تے بھاجی انہیں اپنے بچیاں دی خوراک چھڈ کے چک کے مہمان نو کھوا کے نام کما لیا. تعاون کیتا شوہر دا کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے تعاون, یہ ہوتی ہے. اس لیے وَنَسْتَعِينُهُ. تے تیسرا تے آخری سبق وَنَسْتَغْفِرُهُ. اللہ کو گناہاں دی معافی منگیا کرو, تے ایک دوجیاں کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تے معافی منگنا, ایکسکیوز کرنا, ہاتھ جوڑنا, یہ بھی سیکھو. پتا بندیاں چ میں بیٹھا, بندیاں دی مرداں دی سیکی یہ ہوندی ہے, مرد کہتے ہیں پاجی غلطی پاویں اپنی ہے پر معافی انہیں منگنی ہے.
میں مرد جو ہے نہیں، مردانگی یہ نہیں اکڑ جانا. میں نے بڑے بڑی آندھیوں میں موٹے موٹے تنوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، باریک باریک شاخوں کو ادھر ادھر جھکتے، کبھی گھاس کو ٹوٹتے نہیں دیکھا. تھوڑی لچک پیدا کر، تھوڑی گناہوں کے اوپر شرمندگی لے کے آ، رب سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. میرے بندے آسمان اور زمین کے برابر گناہ بھر کے لے آ، اور یہ ساری زمینوں کی تشتریاں اور پلیٹیں گناہوں سے بھر کے لے آ. پہاڑوں کے برابر آسمانوں کی بلندیوں کو تیرے گناہ پہنچ جائیں. تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، معافی مانگ کے دیکھ، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، میں معاف کر دوں گا. تجھے اچھا لگتا ہے نا معاف کر دوں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے معاف کر دوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، پڑھتے ہو نا. اچھا اللہ کو معافی ملنی چاہیے، لیکن کسی دوجے کو غلطی ہو جائے تو پھر میں تو معاف نہیں کرنا. ہوا کون جڑا میں تینوں معاف کر جا؟ میں تو تیریاں نسلاں تک پہنچوں، میں تیریاں قبراں کھٹوں اور اتوں مردے پٹوں. میں میڈیا وا نویں زمانے دا، میں تیری ایک ایک پچھلی خبر لے کے آنی ہے. میرے محبوب کے صحابہ میں جتنی بھی غلطیاں تھی، جب کلمہ پڑھا معافی مانگی صحابی بن گئے. پھر میرے محبوب نے ان کے گڑے ہوئے مردے نہیں اکھاڑے اور پچھلے پرتیں اور فائلیں نہیں کھولی. اللہ کہتا ہے توبہ کر کے آ جا، پچھلے گناہ معافی نہیں کر دوں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا. اور اسلام میں آ جا، پچھلے گناہ معافی نہیں کر دوں گا، گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا. حج کر کے آ جا، تیرے پچھلے گناہ معافی نہیں کر دوں گا، یوں نیا بنا دوں گا. اور اس طریقے سے نیا سافٹ ویئر اندر کر دوں گا. جیسے بچہ نیا نکور پیدا ہوا ہوتا ہے، موبائل نیا آیا ہوتا ہے، آ تو معافی کر کے لوٹا، ایک دفعہ چھپ میں معاف کرنے والا ہوں. تے اسی 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. پتا سانو تو جڑے پانی چا تیرا دادا کردا سی، اور تیرے نانے نے چوریاں کیتیاں، اور تیرے دادے نے ڈاکے مارے، اور تیرا پیو جڑا سی فلانا کردا سی، آ کردا سی، اور تیری ماں ایداں دی سی. نہیں نہیں نہیں، غلطی ہے تو بھی غلطی کی معافی مانگ، رب معاف کرے. دوسرے کے حق میں غلطی ہوئی ہے، ایکسکیوز کر، معافی مانگ. اس سے ہوئی ہے وہ تیرے سے مانگے. تے ساڈے کولوں یہ نہیں ہوندا. میرے دوست، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں. جہاں جہاں بھی تیری لڑائی ہے، پتہ ہے اچھا کون ہے؟ اچھا وہ نہیں جو لڑے، اچھا وہ نہیں جو لڑ کے اڑے، اچھا وہ نہیں جو صرف معاف کر دے. وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اچھا وہ ہے جو لڑائی ختم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کے پہل کر دے، جو جھک جائے، جو پہل کر دے. شوہر ہو بیوی کے سامنے، اللہ دیے بندیے انسان غلطیاں ہو جاندیاں. تیری نظر چ میرے کو غلطی ہوئی ہے، یا میری نظر چ جدے کو بھی ہوئی ہے، چل جان دے. آپس دے وچ لڑ کے کی لبنا؟ دشمن راضی ہونے، شیطان نے راضی ہونا ہے. مولوی کی لڑائی ہو گئی ہے، ہاتھ آگے بڑھا لے. امام مقتدی کی لڑائی ہو گئی ہے، ہاتھ آگے بڑھا لے. بھائی کی غلطی ہو گئی ہے، جا کے ہاتھ بڑھا لے. اور یہ کام کرنے سے ہوگا. اگر صبح تک موقع ہے آپ کو اور گارنٹی ہے کہ میں زندہ رہوں گا تو ٹھیک، نہیں ابھی جا کے فون لگا. وہ خیر ہے تو رات دے مینوں 1-1:30 بجے تنگ کیتا، یار میرے کو غلطی ہو گئی سی، میں نہ نیرے چ رب کو بھی معافی منگی ہے، تو میں فیصلہ کیتا ہے میرے کیتے نہ کیتے سارے گناہ یار معاف کری. پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاوے، اللہ واسطے مینوں معاف کر دے. ایک کر کے تے ویکھو، بڈھے پیو دی اللہ دی قسم پوری رات سوکھی ہو جانی. ایک واری تے اٹھنا کہ جے قریب ہے جا کے گلے لگا لا، سینے تے لیٹ جا. اگر دور ہے فون لگا. اماں کو ناراض کر کے کہیں بھیج دیا نہ نکال دیا، اللہ کی قسم سفر کر کے چلا جا، نہ دیکھ کون ہے روکنے والا، نہ دیکھ کیا ہو گیا ہے، جا کے بیٹھ جا. یہ وہی ماں ہے جب تک تو گھر میں نہیں آتا تھا اسے نیند نہیں پڑتی تھی. تجھے کیسے نیندیں آ جاتی ہیں؟ یہ بیوی تیرے بچوں کی ماں ہے. تیرے ماں کے قدموں میں جنت ہے تو اس بیوی کے قدموں میں بھی جنت ہے تیرے بچوں کی. حیا کر اس کی، عزت کر اس کی. گھر ہے یہ تیرا، مستقبل ہے تیرا، عزت ہے یہ تیری. بیوی یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیرا سرتاج ہے، یہ تیری جنت اور جہنم ہے. غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، فرشتے ہم ہیں نہیں،
لیکن غلطی کر کے اکڑے تو شیطان ہوتا ہے. غلطی کر کے معافی مانگ جائے یا بھول کے کچھ کام غلط ہو جائے تو معافی مانگ لے. اسے آدم زادہ سید زادہ کہتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لوگوں امام سے غلطی ہوئی تو مقتدی معاف کریں, مقتدیوں سے ہو جائے تو امام معاف کرے. ایک دوسرے کی اصلاح اور پیار اور محبت کے پہلو لے کے آئیں. یہ کمیاں ہیں خطبے کے. ابھی میں نے 3 لفظ پڑھے ہیں. تیرے میرے معاشرے کی معاشرتی برائیاں اتنی پھیل گئی ہیں کہ ان کو سینا مشکل ہو رہا ہے. پاجی اللہ نال وعدہ میرے نال نہیں. پہلا کام ایک دوجے دی چنگی گل تے تعریف کرنی ہے. میں نے پوری زندگی محبوب کی سیرت میں ایک پہلو ڈھونڈا ہے کہ کدی کھانا آیا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوئے نمک بہت ہے, مرچ تھوڑی ہے, فلانے آٹیں. اللہ کی قسم جب بھی آیا اچھا لگا کھا لیا, نہیں تو تنقیس نہیں کی. وہ فیصل آباد والا واقعہ بھی ذہن میں لے آئے, میرے محبوب کی یہ سیرت بھی لے آئے تے اپنے حال بھی دیکھ لو. پوری دی پوری ڈونگا پھاڑ کے وہ اتنے ڈول دینا. خطریاں دی کسی نے پکاؤنا ہی نہیں سکھایا. مٹھ لون دی بھر کے تن چھڈی سو, نیرا فکا شربوک بناتا سو. لیا منڈیا لون, اینوں نہیں جاچ آنی, بڈھی ہو گئی, بگا جھاٹا کر لیا, شرم نہیں آئی. نہ تعریف تنقیس نہیں. تعریف کر کے دیکھ تجھے بہت کچھ ملے گا. تعریف کر کے دیکھ تجھے بہت کچھ ملے گا. عورتوں کو بھی کہوں گا تسی بھی تھوڑی حیا کریا کرو. لاہور گیا منڈا ساڈے توں لودراں دا, اتنے نواں نواں ماحول, نویں نویں کپڑے, ون سونیاں جنانیاں. بڑا دل کیتا یار میری بوڑھی بھی اداں دے پاوے. سوٹ لبدا لبدا نارکلی ٹر گیا. سوٹ لے کے واپس آیا نا تے جا کے جدو پہنچیا ہوں انہوں بڑا چاہ سی پی پاوے تو میں ویکھاں تے انہوں ہے کیڑی کہ گال سن کہ چوری تلے سا گئے 3 مہینے دھکے کمدا رہ گئی ہوں ویلے کوئی پتہ کہ نہیں ہوں کہ ارتیا ہوں وڈے تے کوئی پیار پہ آمدن سکھ پہ آمدی ہے. وہ بیچارہ اڈا تے اتنے ٹھنڈا ہو گیا. جی آئی تو کہن لگی ہاں جی کیا دے وے کہ میں تیرے کتے سوٹ گنایا, میرے کو بہت سونا لگائی. فلائی میں جڑی یہی سوانی پاتی ودی, میں آخیا ول میری زال پاویا. ویخ کے نا تے کہن لگی ہیں وے نہ گننا آمدائی تو نہ گنیا, پلچھی چاہتے آ گئی, پاون والا سوٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مرد حضرات بازاروں کا رخ نہیں کرتے. عورتیں دھکے کھاتی ہیں, شاپنگ کرتی ہیں. دکاندار چند تعریفیں کر کے ماٹھے سے ماٹھا مال دے کے اچھے سے اچھا پیسہ لے کے مطمئن کر کے باجیاں آ جڑا سی نا تانوں میں سوٹ دین دیا اے بچیا ہی کلا ہے 15 تھان کل آئے سی, اج آخری سوٹ بچیا. باجیاں بڑی جلدی جلدی لے گئی. کہندی اچھا میں پیچھے کیوں رہ گئی, لیا اورے کر کے انہیں دا لے کے. نہیں تیرے لیے شوہر ہلکی چیز بھی لے کے آیا ہے. یہ دیکھ, یہ نہ دیکھ چیز ہلکی ہے, یہ دیکھ لانے والے کا دل کتنا قیمتی ہے. لا تنظرن الى زہید ہدیۃ بل فانظرن الى قلب من اهداها. اس کے دل کو دیکھ جو لے کر کے آیا ہے. اور یہی حال شوہروں کا ہے. کبھی ماٹھا پا کے بھی جاوے تعریف کرو, انشاءاللہ اگلی دفعہ اس تو چنگا پکو. دعا کریا کرو, تعاون کریا کرو, معافیاں دیا کرو, معاف کرنا سیکھو, معافی منگنا سیکھو. کرو گے تینے کم کیوں باجی, کرو گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. میں ایک پنڈ گیا, یقین کرو اتھوں دے مقتدی ملے, کہندے مولانا صاحب سانو نہیں پتا لوکی کداں دے ہوندے, پر ساڈے میاں جی ورگا پنڈ چ میاں کوئی نہیں. بڈھا بزرگ ایک ملایا انہاں نال, کہندے جی انہاں ورگا میاں کوئی نہیں. میں ایک گھر کھانا کھان گیا, انہاں نے کہا جی اے ساڈی ماں جی نے بنایا, اسی ماشاءاللہ 5 بھراواں, ساڈیاں 5 بیگماں سونا بناؤندیاں نے, ماڑا نہیں بناؤندیاں, لیکن ماں ورگا کھانا سانو کتھوں لبنا. اچھا ایک اور جگہ گیا, وہ بھی ہے. تو تعریف کیا کرو, ان گاؤں کی عزت ہے نا دل میں. تعریف اور تعارف اسی سے ہوتا ہے. تو اپنی چیز کی تعریف کرنا سیکھو, دوسروں کی بھی تعریف کرنا سیکھو. تنقیس کو ذرا سائیڈ پہ لگا دو اور میڈیا نہ بنو. چیختے چلاتے ہاتھ میں مائک پکڑے کیمرے لے کے نہ گھومو, بلکہ عزت کرو, عزت کرنا سیکھو. رب سے مدد مانگا کرو, ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو. اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے, بندوں سے بھی. تے ساری زندگی کٹایا جے, اج کٹ کے سویا جے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پاجی میں اپنے ماں پیو لی بھی دعا کرانی ہے, بیمار نے, بیٹا تے بیوی بھی بیمار ہے, انہاں لئی بھی. ایتھے بھی کچھ جڑے 2-4 بیمار نے وہ بھی فوت شدگان لئی بھی. مولانا احمد حسن ساجد صاحب
محمد الحسن ساکی صاحب انہوں دی خالہ بھی اللہ نو پیارے ہوئے، اس حوالے نال بھی دیگر احباب نال بھی جن بھی بیمار نے اللہ انہوں نے شفا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہ تیرے محتاج بندے، ضرورت مند بندے، اللہ سوالی بندے تیرے گھر میں تیرے در پہ اللہ فقیر بن کے ہاتھوں کے کشکول بنا کے تیرے در سے مانگت بن کے اللہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ ان مانگتوں کی ہر مانگی جانے والی جائز تمنا کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب ضرورت مند ہیں، ہمیں ہماری ضرورتیں عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اپنی جان بوجھ کے دانستہ اور غیر دانستہ ہونے والی غلطیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ الہ العالمین ہم جسمانی اور روحانی مریضوں میں شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے مائی باپ کو، گھر والوں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی دکھی اور تکلیف میں ہیں، بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اللہ مجلس میں بڑے بوڑھے بزرگ دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ان کے نین گوڑے پر عین سلامت رکھ، تیرے گھر میں چلتے پھرتے آتے جاتے رہیں۔ الہ العالمین بہنوں سے جدا ہونے والے، دور ہونے والے، بیویوں سے لڑنے والے، شوہروں سے لڑنے والے، آپس کے جھگڑے اللہ ختم کر کے آپس کے اندر پیار اور محبت کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نہیں ان کی جھولیاں اولادوں سے بھر دے۔ اللہ اولادیں ہیں تو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ اولادیں ہیں تو ان کے ذہن اور حافظے تیز فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا مستقبل اچھا بنا۔ اللہ والدین کی خواہشات کو پورا فرما۔ الہ العالمین جن کے بچے جوان ہیں، شادیوں کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اللہ ان کو جائز روزگار عطا فرما۔ اللہ حلال دے کے حرام سے بچا، اپنے در سے دے کے اور ان کی در کی ذلت سے بچا۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ تڑپنے والے، شہید ہونے والے، بلکنے والے ماں بچے بوڑھے، الہ العالمین عورتیں مرد، اللہ ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرما۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو نہیں دیکھ اپنی رحمتوں سے معافیاں دے۔ الہ العالمین جتنے بھی ہمارے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرما۔ اللہ جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ ان کی معافیاں لکھ دے۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ ہماری زندگی بھی اچھی کر دے، موت بھی اچھی کر دے، قبر نشر حشر کے معاملات اچھے فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔